السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا موضوع ہے اسلامی دنیا اور اس کو درپیش مسائل۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی میں ڈالی، اور اس کے بعد یہ تہذیب اتنی کامیاب اور اتنی جامع تہذیب تھی کہ اس نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مسلمان ہر چیز میں آگے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی بڑی لائبریریاں، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں کے پاس تھیں، اور مسلمان دنیا کی سب سے خوشحال ترین قوم تھے۔ مگر وقت کے وقت ساتھ ساتھ مسلمان اپنے پیغمبر کی اس تعلیم سے پرے ہٹتے گئے، اور آج اسلامی دنیا کی سب سے مجبور ترین قوم بن کر رہ گئی ہے۔ اسلامی دنیا کو بہت سے مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ نا اتفاقی ہے۔ مسلمان بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہیں، کہیں تو وہ فرقے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، اور کہیں وہ عربی اور عجمی کے مسئلے پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ کہیں ایران عراق سے جنگ کر رہا ہے، تو کہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں تناؤ ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے اسلامی دنیا بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ وہ معاشی بدحالی ہے۔ تقریباً تمام کے تمام مسلم ممالک غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو انڈسٹری ہے، نہ ان کے پاس تجارت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو خود چلا سکیں، جس کی وجہ ان کی ناقص معاشی پالیسیاں بھی ہیں، ان کی بیڈ گورننس بھی ہے، اور بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہیں۔ اور اسی وجہ سے چونکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے ان کو دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے، مغربی ممالک کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر انحصار کرے گا، دنیا کے جو مالی ادارے ہیں ان کے اوپر اس کو انحصار کرنا پڑے گا، تو پھر اس کی اپنی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پالیسیاں اپنے ملک کے لیے نہیں بنا سکتا، وہ اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھ سکتا، اور اس کو دوسروں کے مفاد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ پھر امت مسلمہ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کی سیاسی بدحالی یا سیاسی عدم استحکام ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ جب جمہوریت نہیں ہے تو وہاں پہ فیصلے جمہوری انداز سے نہیں ہو سکتے، وہاں پہ آمریت ہے، اور آمریت کی حکومت میں نہ تو شخصی آزادی ہوتی ہے، نہ آپ آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بولنے پر بھی پابندی ہوتی ہے، وہاں پہ فریڈم آف سپیچ بھی نہیں ہو سکتی، اور وہاں پہ سیاسی آزادی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو سیاسی آزادی نہیں ہوتی تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس کی اکنامیکل گروتھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ سیاسی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامیکل سٹیبلٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر تو کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اس کے اندر اکنامیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی، وہاں پہ معاشی خوشحالی بھی ہوگی، وہاں پہ ترقی ہوگی، وہاں پہ انڈسٹری لگے گی، وہاں پہ تجارت ہوگی، وہاں پہ تجارت فروغ کرے گی، وہاں پہ زراعت فروغ کرے گی۔ لیکن اگر وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ ملک گروتھ نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا ایک اور بڑا مسئلہ اس کی سماجی بدحالی ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کے ملک کے اندر بد امنی ہے، جب آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی، تو آپ کے ملک کے اندر دولت نہیں آئے گی، آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جب آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا تو وہاں پہ بھوک ہوگی، وہاں پہ افلاس ہوگا، وہاں پہ غربت ہوگی، وہاں پہ جہالت ہوگی، وہاں پہ تعلیم نہیں ہوگی، اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر مسائل ایک وشیس سائیکل کی صورت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ وہ انتہا پسندی ہے۔
ہماری بدقسمتی سے اسلامی دنیا کے اندر جو ہمارے جو مینجمنٹ سسٹم تھا وہ اس کو کوپ نہیں کر سکا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس طرح کا انتظام کر جائیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے جو ہیں وہ انتہا پسندی سے دور رہیں یا بنیاد پرستی سے دور رہیں۔ جب انتہا پسندی یہ ایک سوچ ہے، یا جب یہ پریکٹیکل کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر یہ شدت پسندی میں چلی جاتی ہے۔ ایک بچہ جس کے پاس ڈگری بھی ہے، جس کے پاس تعلیم بھی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اور جب اس کو کوئی ملازمت نہیں ملے گی، جب اس کو جاب نہیں ملے گا، تو اس کی جو وہ سوچ ہے، ایکسٹریم سوچ جو ہے، وہ پریکٹیکلی ہو کر وہ دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بھڑکا سکتے ہیں، جو اس کو لالچ دے کر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث کر سکتے ہیں، اور اسی دہشت گردی کی وجہ سے، ایکسٹریمسٹ کارروائیوں کی وجہ سے اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے آج اسلام کے اوپر بہت بڑا الزام لگ رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے نام کے اوپر مغرب والے لوگ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اسلام سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ ہم ہر جگہ پر بدنام ہیں، ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں اور امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ ہمارے بچے وہاں پہ یورپ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو وہاں کے دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدحال ہو جاتے ہیں، وہ خوش نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ اچھا محسوس نہیں کرتے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا کے ان مسائل کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسائل ہے، وہ ہے لیڈرشپ کرائسس۔ بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا کو ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ان کو اکٹھا کر سکے۔ ملائیشیا کا لیڈر مہاتیر محمد علیحدہ ہے، ترکی کا رجب خان علیحدہ ہے، پاکستان کا عمران خان علیحدہ ہے، اور سعودی عرب کا وہ علیحدہ ہے۔ ان کی آپس میں کولیبریشن نہیں ہے۔ پوری دنیا کے 57 کنٹریز ان دا OIC اسلامک جو اتحاد بنا ہوا ہے، جو ان کی کمیٹی بنی ہے، یہ بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جب آپ کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، پھر آپ کو دوسرے ملکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسا سہارا لیتے وقت آپ کو کرپشن کرنی پڑتی ہے، اور کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر لیول کے اوپر کرپشن موجود ہے۔ الیکشن کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پوری اسلامی دنیا کے اندر کرپشن موجود ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک بھی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جو کرپٹ نہیں ہے، جس کے اثاثے باہر نہ ہوں، جس کے پیسے باہر نہ ہوں۔ جب آپ کے پیسے، آپ کی دولت، آپ کے خزانے باہر ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کو ہر وقت یہ دھچکا لگا رہے گا کہ کہیں جو مغربی ممالک سینکشن لگا کر میرے اثاثے ضبط نہ کر لیں، تو آپ اپنے ملک کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھ سکتے۔ کرپشن یہ ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور ان مسائل کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم سے دوری۔ مسلمانوں نے بدقسمتی سے تعلیم کی طرف خیال نہیں دیا، سائنسی تعلیم کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر کی دنیا کو کمپیوٹر کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اور نتیجہ دن کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم سائنس میں بہت پیچھے، ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی، ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ دنیا کے پتہ نہیں کتنے نوبل پرائز اسرائیل نے جیت لیے، پتہ نہیں کتنے نوبل پرائز مغرب والوں نے لے لیے، پتہ نہیں کتنے نوبل پرائز امریکہ والوں نے لے لیے، پتہ نہیں کتنے نوبل پرائز آسٹریلیا نے لے لیے۔ اسلامی دنیا کے پاس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا ایک یا دو نوبل پرائز ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے شاپنگ مال بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ ہال بنا لیا، دبئی والوں نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنا لی۔ کیا آپ نے کوئی یونیورسٹی بھی بنائی؟
کیا آپ نے کوئی ہاسپٹل بھی بنا دیا جس میں اسلامی دنیا کے لوگ آ کر اپنے علاج کر سکیں؟ کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یورپ کے اندر آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی بن رہی تھی تو ادھر تاج محل بن رہا تھا اپنی بیگم کی یاد میں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ان کو ہم اگر ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ان بیماریوں کا، اگر ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، OIC کو آگے آنا چاہیے، اس کو اپنا کردار نبھانا چاہیے، اور ان کو پوری دنیا کو مل بیٹھ کے، اور ہاں دانشوروں کا کردار بہت اہم ہے یہاں پہ، دانشوروں کو آگے آنا چاہیے، آگے مل کے بیٹھنا چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں بھی جب بھی کوئی تہذیب خطرے میں آئی، وہاں کے دانشمند آگے آ گئے، انہوں نے مضمون لکھنے شروع کر دیے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اور جب پھر سیاستدان یا پولیٹیکل ول والے لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اس کرائسس سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پتہ نہیں یہ اسلامک فورم بنتا ہے کہ نہیں بنے، یہ تو ایک خیال ہے، یا ہو سکتا ہے میری ایک خواہش ہو، پتہ نہیں OIC کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے میری ایک خواہش ہو، لیکن ایک جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دانشور آگے آ کے لکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا لیڈر تو پیدا ہو جائے جو اس لکھے ہوئے پر عمل کر کے اسلامی دنیا کو اتنے بڑے کرائسس سے، ان چیلنج سے نجات حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔